वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब का ज़िमनी इलेक्शन, बड़ी गुफ्तगू इस पर शुरू हो गई है। अभी से तहरीक इंसाफ इस पर बयानबाजी कर रही है। मुस्लिम लीग नून कहती है कि 18 सीटें तो सीधी सीधी हमारा मुकाबला ही कोई नहीं। इरशाद भट्टी साहब, किसी भी हद तक अब जाएगी सरकार ये इलेक्शन जीतने के लिए, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत है। हद हो गई है। आपने अभी जो 6-7 वजूहात गिनाई है, सेंट्रल पंजाब है, हमजा शहबाज की हुकूमत है, हमजा शहबाज पंजाब की हुकूमत पर खड़े हैं। 8 साउथ, 6 सेंटर, 6 नॉर्थ। हाँ नहीं, हमजा शहबाज की हुकूमत है, हमजा शहबाज की हुकूमत पे खड़ी है शहबाज हुकूमत। उसके बाद अगर पंजाब फर्ज करे, अगर तहरीक इंसाफ 12-14-15 सीटें जीत जाती है, 10 से ज़्यादा जीत जाती है, तो क्या होगा? मतलब कन्वे क्या होगा? इमरान खान का बयानिया मकबूल हो रहा है, इमरान खान का बयानिया बिक रहा है, और हमजा शहबाज चाहेंगे कि वो वज़ीर आला ना रहें। ये कैसी बात है? ये इसमें, और फिर दूसरी बात है, हमारे यहाँ कहाँ कब इलेक्शन फेयर हुए हैं, कब किसका बस चला और उसने इलेक्शन फेयर करवाए हों? तो आखिरी हद तक जाएंगे। और इसमें इलेक्शन फेयर उस वक्त चाहिए जब आपके खिलाफ अनफेयर हो रहा हो। हाँ नहीं, अगर आपके हक में अनफेयर हो रहा हो तो सारों को चाहिए। जो जीतेगा वो कहेगा इससे मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन ही कोई नहीं है। जो मैं अखबार की खबर चलाता होता हूँ, 2002 का इलेक्शन, इस पे सबका कंसेंसस है कि रात को पीटीवी पर चले हुए नतीजे सुबह बदले गए, और मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा तारीख का शफाफ थे, क्योंकि उसमें वजीर आजम के लिए वो अमेरिका को देख रहे थे, उनके पास IGI की हुकूमत बन गई ना। MMA थी, MMA दो सूबों में हुकूमत बनी, आप लीडर दी ऑपोजिशन और लीडर। और दूसरी बात यह है कि ये आखिरी हद तक जाएंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान साहब घर से ही उनको बड़े माइनस पॉइंट है। तंजीम साजी नहीं है, इलेक्शन लड़ने की साइंस नहीं है, वो पोलिंग ये साइंस क्या होती है? चलें इसके ऊपर बात कर लेते थोड़ा सा। साइंस सर, कब आपने अभी एक मिसाल जैसे दी, एक हलके में पिछले इंतखाबात में उन्होंने पोलिंग स्लो कर दी, मिसाल के तौर पर। ये है साइंस। एक है डंडा हाथ में पकड़ के, वो साइंस नहीं है, वो साइंस, वो आर्ट है, वो फनकारी है, वो आर्ट है। वो भट्टी साहब, इसमें आप ब्रेक में हम ये बड़ी बहस कर रहे थे इलेक्शन की साइंस पे, और ये जो सारी बहस हुई साइंस क्या होती है इलेक्शन लड़ने की, तो कुछ तरीके तो जायज तरीके होते हैं। आप इलेक्शन की पोलिंग के अमल को स्लो कर दें, लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं, 2-3 घंटे आप इंतजार करते रहें, ना वोट डालें, गर्मी है, लोगों का घर जाना पड़ता है। एक होता है कि आप डंडा उठा लें, तो डंडा तो साइंस नहीं है, वो तो आर्ट है ना, कि जिससे को फनकारी होगी वो कर जाएगा। फिर किसका की इलाज है? फिर किस पोलिंग पे किसके ज्यादा वोट है उस पे स्लो कर दें, जिस पे अपने उस पे तेज कर दें। ट्रालर, ट्रैक्टरियां, पटवारी, पुलिस, इंतजामिया, सारे हेल्प, गाड़ियां, लोगों को पहुंचाना, उधर उनके वोट्स निकले होने, ये सारे का सारा इलेक्शन साइंस। अभी चंद दिन पहले कुरान पे हलफ लिए जा रहे थे और 2-2000 में वोट, वो भी एक साइंस है, वो जो इसमें पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। अगर काशिफ साहब मैं एक बात कहूं आपको जी, अगर माने कि लाहौर के एक हलके में 2000 बंदे जो मुल्क से बाहर है, कल उनका 17 को उनका वोट पड़ेगा, और ये फरिश्त भी बना ली गई है, ये फरिश्त भी बना ली गई है जो मुल्क से बाहर है, और उनमें से कोई 150 फौत हो चुके हैं। और भाई इलेक्शन मैंने गलती से कॉलेज स्कूल लाइफ से लड़ रहा हूं। इलेक्शन है कि जहां दूसरे का वोट है उधर फड्डा करा दो। इलेक्शन है प्रेसिडेंट अफसर अपने लगा दो, दूसरे को नान कबाब खिला दो। इलेक्शन है कि एक ही गाड़ी पोलिंग स्टेशन से निकले तो उसके RO के जलसे में दूसरे गाड़ी पहुंचे। बैलेट बॉक्स चेंज, ये आम बातें हैं, आम, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कह रहा हूं इलेक्शन की फ्रॉड करना एक बहुत बड़ी साइंस है, और उसमें एक जमात ने PhD की है और बदकिस्मती है। मैं चैलेंज देता हूं, मैंने 3 कोई इमरान खान की मेरा हालत तंजीम लाहौर में कोई करीबी अजीज है, उन्हें पता ही नहीं कि पोलिंग एजेंट ने करना क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि इस एक घर में 113 वोट बने हुए हैं, वो घर प्लाट है इस वक्त। इन्होंने काम किया क्या है? ये इलेक्शन बड़ी साइंस है काशिफ साहब। आप लड़ते रहे हैं कि मैं मदर साहब के लाहौर में अपने घर में 8 वोट बना दूं, मदर साहब तो रह ही नहीं रहे, उस दिन आएंगे वोट डाल के चले जाएंगे। इन्होंने मरे हुओं की फरिश्ते अलग बनाई है, मुल्क से बाहर वालों की अलग बनाई है हमारी नून लीग ने, और बाकी चले रहने दे, क्योंकि ये बात चंद बंदे को है। और फिलहाल 17 की रात को एक हलके में जो पहले PTI का था अब वो नून से लड़ रहा है,
15,000 بیلٹ پیپر اس کو پہنچ جائیں گے. اگر یہ آ کے اس نے تردید کی اس امیدوار نے, تو پھر میں اس بندے کا نام دے دوں گا جس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہوگا, مدر صاحب کمٹمنٹ ہوئی ہے, اس کا نام دے دوں گا. اسے کہنا کہ لاہور سے لڑ رہا ہے, چاروں میں سے ایک لڑکا ارب پتی آدمی ہے, کام اس کا بہت دوسرے بھی ہے, بندے مارنا مروانا ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ لمبی کہانیاں چھوڑے پر آئیے. بدر صاحب ذرا دھیمی لہجے میں مسکرا رہے ہیں. اچھا ویسے ایک ابھی مظہر صاحب سے معذرت کے ساتھ, ابھی ویسے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جس کو سائنس آتی ہے, جو ٹیکنیکل آدمی ہے, جو ان ساروں کا پہنچا ہوا بزرگ ہے اور جو تباہی پھیر دے گا پیپلز پارٹی نون کی, ساروں کی, پی ڈی ایم کی, بزدار کو ہر پولنگ اسٹیشن پہ لگائیں. اب یہ بھگت رہے نا, یہ فصل کٹی ہوئی ہے نا, یہ بھگتے فصل کٹی ہوئی. میں نے غلطی کی بزدار کو ہٹا کے, ان کو سب سے بڑی, پنجاب میں کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ ہوتا, کے پی میں کوئی تگڑا وزیر اعلیٰ ہوتا, عمران خان دیکھ, ایک پرویز الہی ہے, ابھی تک دیکھیں پنجاب میں کیا رولا پڑا ہوا ہے. تو اور بزدار لائیں, کوئی 25-30 انچ کی کلوننگ کرا کے نا ہر الیکشن پولنگ اسٹیشن پہ. مظہر صاحب اگر دھاندلی ہوئی اور ہوتی نظر آئی, فرض یہ دیکھیں یہ چیزیں چھپتی تو نہیں. اب آج کل کے دور میں دیکھیں پچھلے کو 5 سال میں ایک نیا فینومنا آیا پاکستان. میاں نواز شریف صاحب نے نام لے لے کے یہ کام شروع کیا. آپ نے مارا الیکشن, بڑے جناب آپ بھی شامل تھے. ابھی عمران خان صاحب خالی امپائر کہہ رہے ہیں, نام نہیں لے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو نئی پالیٹکس آئی ہے جس میں کھل کے اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے اوپر تنقید ہوتی ہے, جس میں اب وہ کہتے ہیں وہ پردے ہٹ گئے ہیں, فرض کریں سرکار حکومت دھاندلی کرتی ہے یا کوئی بھی دھاندلی کرتا ہے, اس میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے بعد؟ کاشف میرا خیال ہے ابھی ڈاکٹر یاسمین راشد تک نام آئے ہیں, پھر اور زیادہ بات کھل جائے گی, اور ایک مرتبہ اس کا ونس فار آل فیصلہ ہونا ہے اور ہونا چاہیے. دوسری بات دیکھیں, ہم ہر چیز کو بہت محدود کر دیتے ہیں. الیکشن سائنس کب سے شروع ہوتی ہے؟ الیکشن پروسیس شروع ہوتا ہے جب سینسز ہوتے ہیں, اس کے بعد ہوتے ہیں ڈیلیمیٹیشن, اس کے بعد ہوتی ہے ووٹر لسٹ. اس پر کوئی سیاسی جماعت ایک آدھ کو چھوڑ کے کام ہی نہیں کرتی. اب راشد سمرو صاحب چیخ پکار رہے ہیں, لیکن ان سے پوچھا جائے 4 مہینے پہلے کیا آپ نے اعتراض فائل کیا تھا کہ آپ کا اس جگہ نام کیوں نہیں ہے؟ یہ جو صورتحال ہے ہماری یہاں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اس طرح ہوم ورک نہیں کرتی. جب الیکشن آ جاتا ہے, ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے, تو کہتے ہیں جی میرے ووٹر کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. اس کا پورا پروسیس ہوتا ہے, اعتراض فائل کیے جاتے ہیں. اور الیکشن مینجمنٹ جو ہوتی ہے, پوسٹ الیکشن مینجمنٹ, اس میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ الیکشن کے دن اتنی ریگنگ نہیں ہوتی جتنی الیکشن مینجمنٹ الیکشن کے بعد ہوتی ہے. اور اس میں اگین نیوٹرلز کا ماضی میں رول رہا ہے, بہت واضح رول رہا ہے. وہ بلا کے لوگوں کو کرتے ہیں, وہ بلا کے یہ چیزیں ہم نے ماضی کے اندر دیکھی ہیں. ان چیزوں کو روکنے کے لیے اگر یہ بات آج عمران خان کا آج کھل کر رہے ہیں, کل نواز شریف کرتے تھے, اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کرتی تھیں, یہ بات مسلسل ہوتی آ رہی ہے. اس کا فیصلہ ہر صورت میں, کیونکہ نیوٹرل کہنا کافی نہیں ہے, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نیوٹرل ہیں. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کا اس الیکشن پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ چیز ایکسپوز ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی کلیئر کٹ ڈائریکشن ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوگا, ضمنی الیکشن, اور یہی آپ یاد رکھیں کراچی میں ہونے والے الیکشن بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے کراچی میں 14 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہیں, 25 جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اگر لوکل باڈیز الیکشن کراچی میں وہ ہار جاتے ہیں تو اس کا اثر آئندہ عام انتخابات پہ بھی ہوگا, پی ٹی آئی پہ. تو پی ٹی آئی کے لیے صرف پنجاب میں ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, اور جگہ بھی ہے. لیکن نون لیگ کے لیے پنجاب اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر نون لیگ کے ہاتھ سے پنجاب نکل گیا تو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے ہاتھ سے اگلا الیکشن نکل جائے گا. اچھا, لیکن ایک مجھے بات بتائیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کہا نیوٹرل رہے, تو عمران خان صاحب کو کیا منظور ہے یہ کہ نیوٹرل رہے؟ یہ مجھے پوچھ کے بتائیے گا, کیونکہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو ترہ امتیاز ہے, انہوں نے نیوٹرل امپائر متعارف کرائے. پھر ہمیں انہوں نے بتایا کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں, محب وطن ہیں, ڈیموکریٹ ہیں. اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ چیف پر بھی تنقید سوشل میڈیا پہ نہیں ہونی چاہیے.
کیونکہ یہ پوری فوج پہ تنقید ہوتی ہے. لیکن پھر نیوٹرل جانور ہوا, میں لے لیتا ہوں آپ سے. پھر نیوٹرل اللہ بھی اجازت نہیں دیتا نیوٹرل ہونے کی. پھر اس کے بعد یہ جب گھر میں ڈاکہ پڑ رہا ہو تو نیوٹرل کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اب یاسمین راشد صاحب ابھی اپنے عہدے پہ موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک اور لائن لے لی ہے کہ نیوٹرل رہے. تو نیوٹرل اس کا مطلب ہے اس حلقے میں نیوٹرل رہے, اس حلقے میں نیوٹرل نہ رہے. مدر صاحب اقتدار آئے تو نیوٹرل زندہ باد, اقتدار جائے تو مردہ باد. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اور میں کرکٹ کھیلتے رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ امپائر جو ہوتا ہے وہ کھلاڑی نہیں ہو سکتا. اگر امپائر کھیلنا شروع کر دے تو پھر وہ امپائر نہیں رہتا. لہذا امپائر کو امپائر ہی رہنا چاہیے. پٹی صاحب تسی اپنے بھی کوئی اگر دو موتی پا دیو اس ساری بحث اشتے. دیکھیں بدقسمتی ہے کہ ہر سیاستدان چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسے سپورٹ کرے, ان کے پاؤں بھی پکڑتے ہیں. اگر آج نیوٹرل کو, میرے خیال میں تو نیوٹرل ہونا چاہیے, صافی نیوٹرل نہیں ہے تو وہ جانور ہے. میں تو خان صاحب سے تصدیق ہی نہیں کرتا. دیکھیں کسی کے گھر میں اگر ڈاکو جاتا ہے تو وہ پکڑتا تھا, وہ چھری پستول پکڑتا تو وہ ڈاکو ہے. لیکن اگر آپریشن تھیٹر میں ڈاکٹر جا کے اس کا پیٹ چیرتا ہے تو وہ اس کا مسیحا ہے. تو عمران خان صاحب کو اپنی مرضی کی یہ تشریح نہیں کرنی چاہیے. جب تک انسان نیوٹرل نہیں ہوگا, نیکی بدی اچھائی برائی جھوٹ سچ کا فرق ہی نہیں ڈھونڈ سکتا. اگر میں پہلے ہی سوچ لوں یہ ڈاکو ہے تو بھائی میں نے اس کو فیصلہ کیا کرنا ہے؟ میرے خیال میں جو 3.5 سال عمران خان صاحب کو سپورٹ رہی, اب وہ سپورٹ دوسری طرف چلے گئی. اس لیے انہیں نیوٹرل کا کردار اچھا نہیں لگ رہا. ادارے ہمارے ہیں, اداروں کو چاہیے کہ وہ غیر جانبدار رہے. خدارہ خصوصاً فوج تو پاکستان کی ہے, کسی ایک شخص کی نہیں ہے. اگر ایک تو بندے کو اس میں غلط رول ادا کر رہے ہیں تو ان کو نظر ثانی کر لینی چاہیے, اور مجھے اور آپ کو بھی کر لینی چاہیے. لیکن یہ الیکشن مجھے لگتا ہے نون لیگ چھین کے لے جائے گی, کیونکہ اس میں ایک طاقت. اچھا بٹ ایک سیکنڈ, جیت کے لے جائے گی یا چھین کے لے جائے گی؟ چھین نہیں, کچھ سیٹوں پہ جیتے گی, کچھ سیٹیں چھین لے گی. میں آپ کو بتاؤں, میری کسی طریقے چوزے کو آپ بڑے پیار سے پالتے ہیں, چوزے کو نا بڑے پیار سے پالتے ہیں, آپ کی آنکھوں کے سامنے لے جاتی ہے. تو عمران خان اپنے کینڈیڈیٹ پال رہے ہیں لیکن ان کی حفاظت نہیں کر پا رہے, انہیں چلنا نہیں سکھا رہے. تو جو لوگ اپنی ٹانگوں پہ خود نہیں چل سکتے, دوسروں کی بیساکھیوں کے لیے الیکشن جیت کے آئے تھے 18 میں, اب انہیں نظر ثانی کرنی چاہیے. میں کسی سے, انہوں نے سروے کرایا تحریک انصاف والوں نے, 8 if I'm not mistaken, اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں, ساؤتھ پنجاب 6 سینٹر اور 6 نارتھ کی سیٹیں ہیں. ان کا خیال ہے نارتھ کی 5 تو ہم لازم جیت جائیں گے, ان کا خیال ہے شاید 6 کی 6 جیت جائیں. سینٹر کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 جیت جائیں گے, اور 4 ان کا خیال ہے کہ ہم, یہ کنفرم جو سیٹیں تحریک انصاف کے سرویز ہیں, 8 میں سے 4 ساؤتھ پنجاب کی وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت جائیں گے. اس کے علاوہ ان کی باقیوں کے اوپر مقابلہ, یہ اسیسمنٹ ہے تحریک انصاف. اچھا ویسے آپ اندازہ کریں, میں, آپ, بھٹی صاحب, مظہر صاحب, عمران خان صاحب, یاسمین راشد کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. بزدار صاحب وہ سعدیہ ایک ایم پی اے کو ہاتھ دکھا رہے تھے کہ میں دوسری مرتبہ بنوں گا کہ نہیں. ہم بھی کسی کے پاس چلیں یار, کوئی اس طرح کا کریں, کمال کرتے. ہم ان مجھے لگتا ہے کہ پٹی صاحب ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح میں بھی بزدار اور آن ٹریننگ